يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف جذبات کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ منسلک نہیں کیا, اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ طاقت اور قوت بھی ہونی چاہیے, اور یہ قوت حکومت کے پاس ہوتی ہے, پبلک کے پاس بول لو یار نہیں ہوتی. اگر پبلک کے پاس ہے تو وہ بھی حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ یہ بھی لیاری گینگ رہنے دو تھوڑے دنوں کے لیے, ان لوگوں کے پاس تھوڑا سا کلاشن کوفے رہنے دو, حکومت جب چاہے غائب کر دے. وہ یہ جو کلاشن کوفے لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں ہم امام مہدی کا لشکر ہیں, یہ سب گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں, گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پرمٹ ملا ہوتا ہے, ورنہ آپ چاقو لے کے بھی جو کھنجر ہے نا وہ بھی لے کے ذرا گھوم کے دکھاؤ. تو جو بھی امام مہدی کا لشکر کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میرے ساتھ آ جاؤ, تو سمجھ لو گورنمنٹ نے اس کو خود ہی بٹھایا ہوا ہے. اور بعض دفعہ حکومت اپنی مخالفت کے لیے بھی بندے بٹھا دیتی ہے. یہ ایجنسی والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, یہ اپنی مخالفت کے لیے پبلک بندوں کو خرید کے بٹھاتے ہیں کہ تم آرمی کے خلاف اور ایجنسیوں کے خلاف تقریریں کرو اور جہاد کا اعلان کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو جو جہاد کے اعلان میں ان کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے نام ایجنسیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. پھر ایجنسیاں کہتی ہیں ابھی ان کو کھل کے جہاد کرنے دو, تاکہ جتنے لوگوں میں اس قسم کے جہاد کے جراثیم ہیں وہ تمام آ جائیں اور ایک ہی دفعہ اسپرے کر کے سب کو نمٹا دیا جائے. یہ ایک بچوں کی طرح کبھی اس کو پکڑ لیا, یہ کام نہیں ہوتا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو جہاد کے نام پہ الو بنانے والے ہر جگہ بہت ہیں. الو ضرور بنو مگر کسی اور عنوان سے بن جاؤ, جہاد کے نام پہ الو نہ بنو, کیونکہ کسی اور عنوان سے الو بنو گے اتنا نقصان نہیں ہوگا. اس عنوان سے الو بنو گے تو بڑا بیڑا غرق ہو جائے گا, جیسے کہ بہت سو کا بیچاروں کا ہو چکا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے تو بھی بغاوت نہ کریں. آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے مارے, ایسا ظالم ہو, پھر بھی بغاوت. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پہ زیادہ زور لگایا ہے. بھائی حکومت ایک ہوگی جیسی مرضی لنگڑی لولی ہو, مگر مسلمان کی جو ایک یونائٹی ہے, جو ایک اتحاد ہے, وہ تو برقرار رہے گا نا. اگر آپ کمزور ہو گئے تو کتنا مرضی ایمان ہو, کمزور آدمی دنیا میں کہیں بھی نہیں پنپ سکتا. تبھی میں کہتا ہوں پاکستان کی قدر کرو, جیسا مرضی ہے, ایک مضبوط آرمی تو ہے نا, ایٹم بم تو ہے, جیسی مرضی آرمی ہو, لیکن ہے تو نا. اگر یہ ختم ہو گئی اور نیک نیک لوگ آ گئے مگر اتنے پاورفل نہ ہوئے, وہ آپ کو انڈیا سے نہیں بچا سکتے, وہ آپ کو امریکہ کے شر سے نہیں بچا سکتے, کیونکہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کی دشمن ہوئی ہوئی ہے سوائے چند ممالک کے. اور وہ جو ملک بچا ہوا ہے یہ میرے اور آپ کی تقریروں سے نہیں بچا ہوا, یہ ایٹم بم سے بچا ہوا ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے, ایٹم بم بھی ہے اور پھر ایمان کی طاقت بھی ہے کسی حد تک, جو کہ بہت ہی شارٹ ہو گئی ہے ایمان کی طاقت. تو دونوں چیزیں چلتی ہیں ساتھ, صرف بم بھی کافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو حضرت معاویہ کے بعد یزید کے بارے میں جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ جیسا مرضی ہو, ظالم ہو, عادل ہو, یہ ایک الگ بحث ہے, مگر ہے بہرحال یہی. پاور کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس.